تو میں خاموشیوں میں تھا اس لحاظ سے کہ قرآن کریم کا جب ترجمہ کر رہا تھا تو بہت زیادہ کانسنٹریشن، بہت ہی نازک معاملہ ہے. دنیا کی کوئی بات کرنا بھی آسان ہے، پر قرآن کریم کے لفظ کا مطلب کرنا مشکل ترین اس لحاظ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ نے وہ بات کہی ہوئی نہ ہو اور ہمارے ہاتھوں سے وہ لکھی جائے، بے خیالی میں بھی لکھی جائے. تو وہ ایک بہت ہی آپ یوں سمجھیں کہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لمحے لمحے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں. پر یہ جو آگاہی ہے اللہ کی، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے سورج کی روشنی ہے. کوئی اس میں چلنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں چلنا چاہتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے تو سورج نہیں کہتا کہ بھئی آپ آنکھیں بند نہ کرو. سورج کی آواز یہی ہے کہ اگر روشنی ہے تو چلتے کیوں نہیں. پر میں ان یوں سمجھو کہ کاہل لوگوں میں سے میں بیٹھ گیا اس سلسلے میں. تو جناب راجہ صاحب جو تھے یہ تشریف لائے، ایک دن کی بات ہے، انہوں نے پھر انسپائر کیا کہ یہ چلتے کیوں نہیں آپ، نکلتے نہیں. کیوں. واقعی وہ بہت ہی ایسے اتنا امپریسو تھا وہ پڑھا میں نے بھی. جب میں پہلے تو میں نے وہ منزل پڑھی، پھر اس کے بعد گرج پڑھا آپ کا. اچھا ہوئی اتنا مجھے ہوا ریئلی کہ میں کہتا ہوں کہ کیا ہوں گے کرن صاحب جو انہوں نے اتنا کچھ لکھ دیا یہ کچھ لکھا. اور وہ محترمہ جو جن کے متعلق انہوں نے لکھا ہے وہ لڑکی، اور وہ دوسرا گرج میں اس لڑکے کا متعلق. میں نے کہا ماشاء اللہ کیا انہوں نے، اور قرآنی سوچ کو بالکل آگے جو ہے نا چیز یہ ہے. کیونکہ میں یہ دیکھوں، میں گیا تھا اکٹھے ہم لوگ حج پہ گئے تھے پہلے. اچھا اچھا. پھر اس کے بعد میں کینیڈا چلا گیا. کینیڈا 3-4-5 مہینے رہا. تو یہاں تو بالکل مجھے ایسا پتہ چلے کہ بالکل ہم بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جاہل ہیں. جیسے سعودی عربیہ میں جب گئے، وہاں جانے کے بعد مجھے پتہ چلتا کہ وہاں وہ تو امام صاحب جو تقریر کرتے ہیں وہ بھی انگریزی میں کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں انگلش میں دیتے ہیں. تو وہ تو بالکل ایسے پتہ چلے کہ جیسے میں لاہور آیا ہوا ہوں کراچی سے. اور میں اس وقت مجھے یہ، جب میں آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک جو پڑھا جائے مطلب سے پڑھا جائے تبھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا آدمی کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے. میں وہاں مجھے کچھ بلڈ پریشر سا ہونے لگا تو ایک دن میں بچے کو کہا، ان سے چھوٹے بھائی ہیں وہ جو باہر رہتے ہیں کینیڈا میں. تو میں نے کہا وسیم مجھے یار ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مجھے بلڈ پریشر سا ہونے لگا ہے. تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، نیچے چلتے ہیں میڈیکل اسٹور ہے وہاں چیک کر لیں گے. تو وہاں گئے تو وہ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں ہاتھ اندر ڈالیں نا تو اس میں وہ سوئچ آن کریں تو وہ پلس بھی بتا دیتے ہیں اتنا ہے، بلڈ پریشر بتا دیتے ہیں آپ اوپر اتنا ہے نیچے اتنا ہے. تو وہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، وہ کہنے لگی بابا جی تسی لاہوروں آئے ہو کہ امرتسروں آئے ہو. میں آخیا میں آیا تو کراچی ہاں لیکن میرے گھر جڑے نے پنجاب میں سی. تو آخر لگی بھائی تھوڑے تو بلڈ پریشر بہت ہوتے ہوا ہے تے تسی اتنے نوح کو لائے ہوئے ہو کہ کسی کو لائے ہوئے ہو. میں آخیا میری نوح ہے، میری تسی پرواہ نہ کریا کرو اس کی، جو کچھ جو کرتی. تو مجھے اتنا احساس ہوا نا اس وقت، میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اپنی زبان اور یہ دوسرا امپریشن جو پڑتا ہے آدمی کے اوپر دوسرے لوگوں کا، وہ بات سمجھنے کے بعد ہی بات ہوتی ہے اصل میں. بے شک. وہ آپ کی جب بات میں جب پڑھے نا وہ کتابیں پڑھی تو میں نے کہا بھائی کمال ہے یار، بڑے خوش قسمت ہو تم لاہور پہنچ گئے ہو اور کرن صاحب سے تمہاری ملاقات ہو گئی ہے. تو میں اور یار صاحب سے بھی ملاقات، یار صاحب کی ایک کتاب پڑھی میں نے. ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ کے نا ہر بندہ ایک دفعہ اندر سے بالکل ہل جاتا ہے. جی بالکل ہل جاتا ہے. اس میں یہ ہوا کہ پھر جب یہ تنخواہ نکلے تو مجھے انہوں نے کہا کہ چلیے جی بس کافی ہو گیا ہے. آرام کر لیا. جب جناب قدیر یاس صاحب ملے تو ہمیں بلبلے پیدا ہوئے، اور پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہی پریکٹیکل، اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ٹکرا جانے کا، کہ زندگی کے جو مصائب ہیں مشکلات ہیں خود بھی انہوں نے گزرے، اس سے مجھے اور حوصلہ ملا.
بعد میں ان کے جب یہ تشریف لائے ان سے ملاقات ہوئی، پھر شاہد صاحب بڑھتا جاتا ہے تو کارواں بڑھتا جاتا ہے، آدمی ملتے جاتے ہیں. میں صرف وہ خراج عقیدت جو پیش کر رہا تھا یہ جناب راجہ صاحب نے جس طریقے سے، تو میرے ذہن میں آ رہی تھی چائنیز کہاوتیں جو چین والے ہیں، کیونکہ کنفیوشس جو تھا وہ بہت ہی دانا انسان تھا اپنے دور میں. اس نے کہا کہ ایک آدمی جو 400 قدم چلتا ہے وہ ٹھیک ہے، چلتا ہے 400 قدم، بہتر یہ ہے کہ 400 آدمی ایک قدم چلے. تو یہ جو قافلے ہیں کوئی منزل مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ ساتھی ایسے نہ ہو، پھر ان میں وہ خلوص نہ ہو، وہ سچائی نہ ہو. یہ سنت ہے نبیوں کی، جو خاص کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنے بھی نبی ہیں، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ، ان کے جو ساتھی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے. حواری کا مطلب ہی ہوتا ہے بالکل صاف اور پاک. حور سے لفظ نکلا نا، حور جس کو جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو حور ہیں، تو لفظ حور سے جو ہے اس سے نکلا ہے حواری جو ہے، جس کا مطلب ہے سفید علائشوں سے پاک، پاکیزہ ساتھی جو ہے. تو وہ یہ جو قرآن کے مشن ہے، یا آخری نبی کی ذات اقدس نے جو، کیونکہ آخری نبی کا وہی مشن ہے جو ان پر نازل ہوا، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. اس مشن میں اگر ہم لوگ چل رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ مجھے نہیں، میں ان کو نہیں، یا ان کو نہیں. ہماری دعا اور التجا یہ ہے کہ کوئی ایک قدم بھی اگر قبول ہو جاتا ہے تو شاید وہاں پر گنجائش بن جائے، بات بن جائے ہماری. تو اس لحاظ سے پھر ہم صبح ہو یا رات ہو شام، ابھی یہ قرآن میں نے یہ پڑھا تو بہت مجھے ریئلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آپ نے ترجمہ کیا ہے اسی کو دیکھ کے میں حیران رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مجھے ایک بات یاد ہے. میں نے بھی جب پڑھا بغیر پڑھے میں نے ایک اس پہ قرآن پاک پہ ایک تحریر لکھی، لیکن میں نے اس کو آگے بھیجنے سے پہلے کرنل صاحب کو پڑھ کے سنائی سارا، تاکہ ان کی اپروول ہو جائے کہ میں اپنی طرف سے کوئی اس میں گلو یا غلط بیانی تو نہیں کر رہا. آپ یقین کیجیے کہ وہ تحریر میں پڑھتے کہتے جی باپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ سارے کا سارا پڑھنے کے بعد یہ تبصرہ کیا ہے. یہ قدرتی مجھے ایسے ہی ہو گیا، بیٹھے بیٹھے لکھ دیا میں نے. بلکہ ان کی بات کو میں ابھی ان کی بات کوٹ کروں گا جو مجھے بہت اچھی لگی، اور میں نے کوٹ کی بڑی جگہ کے اوپر ان بزرگوں کی جو اس میں گہرائی ہے، اس میں جو رحمان اور رحیم ہے، جب ہم اس کی تحقیق پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماں کے وہ مقام ہے جہاں پر پرورش ہوتی ہے ایک بچے کی، اور وہاں سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں. تو اس کا نوٹ دیا میں نے کہ اس کا مطلب ایسا کیوں ہے، اور جو مستند جو ڈکشنریز ہیں انہوں نے جو تحقیقات ہمارے سامنے لائے ہیں انہوں نے کیوں ایسا لائے ہیں. انہوں نے جب اس کا مطالعہ فرمایا تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ جو بات اپنے رحمان اور رحیم کے مادے کی اٹھائی ہے، تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ تو خود ایک رحم نظر آ رہا ہے، جہاں پرورش ہو رہی ہے، زندگی طاری ہے، اور مدد ہو رہی ہے، اور رہنمائی ہو رہی ہے. پوری کائنات کو ہم ایسا مقام کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ جو وسعت انہوں نے اس لفظ سے اٹھائی وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ کئی بزرگوں کے سامنے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اصل میں علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا دیا ہوا ہم سب کے پاس ہے، جتنا جتنا اس نے عطا کر دیا. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں با علم ہوں. اگر کر سکتے کوئی ذات تو وہ آخری نبی کی ذات اقدس تھی. آپ پر جب قرآن کریم نازل ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے بڑے ناموں سے ان کو عطا کیے، جیسے پھر یہ کہا کہ رفعنا، ہم نے آپ بلند کر دیا، درجات بلند کر دیے، ذکر بلند کر دیے، تو آپ میں کوئی بڑائی پیدا نہیں ہوئی. پھر آواز اٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ دعا مانگو، یہ التجا کرو، کیا؟ رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آپ سوچیں جس دانش کے اوپر، جس دل کے اوپر یہ وحی نازل ہو رہی ہے،
اس کی آگاہی کا مقام کیا ہوگا، اور التجا پھر یہی کروائی جا رہی ہے۔ اور زیادہ میرے علم میں اضافہ فرما، ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اچھا سر، اپنا اسی سے تھوڑی سی ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، یہ ایسی آ جاتی ہے، یہ بھی عطا ہوتی ہے۔ جب رحمان رحیم کو، رحم کو میں نے آگے تھوڑا سا مزید، تو ایک ایسا خیال پیدا ہوا، ایک حدیث مبارک آتی ہے کہ واقعہ کے صحابہ کرام نے روزے رکھے، نمازیں بہت کثرت سے پڑھتے تھے، سارا دن مسلسل روزے رکھتے، تو سرکار نے آپ صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ نہیں، آپ اتنی اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ اتنی سختی نہ کریں، اور آپ میری مثل تو ہو نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس میں تھا کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے جی۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر میں اس طرف واپس لوٹا کہ میں کر رحم سے بات آگے بڑھی کہ رحم میں بچہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی ہوتی، کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اس کو بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے اور بغیر چاہت کے جو اس کی ضرورت ہے اس کے ماں کے پیٹ میں اس کو پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب خرابیاں، ہمارے معاملات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں، تو جب جیسے جیسے ہم بلوغت اختیار کرتے ہیں اور ہم عصیاں کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں کی دلدل کی طرف جب ہمارے قدم اٹھنے لگتے ہیں، تو ہمارے معاملات اور اللہ کی رحمت کا توازن جو ہے نا، وہ ہم خود اپنے لیے خراب کر دیتے ہیں۔ تو نبی چونکہ معصوم بے خطا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا یہ کہنا برحق ہے کہ مجھے تو میرا اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی کھائیں پئیں تو پھر بھی ان کو جو ہے یہ حاجت نہیں رہتی۔ تو اس سے یہ ہے کہ اس سے سبق جو اصل مطمئن نظر جو کہنے کا وہ یہ ہے کہ جس قدر ہم توبہ کے دروازے کی طرف بڑھیں گے، نیکی کے راستے کی طرف چلیں گے، اسی قدر اللہ کی رحمتیں جو ہے نا وہ ہماری طرف بڑھ کے آئیں گی۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں زیادہ بہتر فرما سکتے ہیں کہ اللہ کا، ہمارا ایک قدم اٹھانا اللہ کا دو